ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم ایسٹرالوجی کے حوالے سے ڈسکشن کر رہے ہیں۔ اچھا علی صاحب، ہم جب بھی بات شروع کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ فلسافیکل اینگل اس کا زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے وہ ضروری بھی ہے، اور لیکن یہ بات بہت اہم اسٹیبلش ہو گئی کہ جو ہم نے پچھلے پوری آخری پروگرام میں بھی کی تھی، آج اس کو ہم نے ریکنفرم کر لیا، آپ نے بھی، علامہ صاحب نے بھی اس کی توجہ دے دی کہ بنیادی طور پر یہ اشارے ہیں جو علم دے رہا ہے۔ اچھا، اب ان اشاروں کو ذرا ہمیں بتانا شروع کیجئے۔ جیسے میں تو ایک لیمن ہوں، اب مجھے تو جو پتہ ہے وہ یہ کہ جی ایک چیز ہے ستارے، ایک چیز ہے سیارے، جس کو علم نجوم میں ملا کر ستارے ہی کہا جاتا ہے۔ بالکل۔ اب بنیادی بات کہاں سے شروع ہوگی؟ کتنے ستارے ہیں؟ دیکھیں، علم نجوم بنیادی طور پہ جو ہے وہ دو شاخوں میں یا دو ٹائپس میں ڈیوائیڈڈ ہے ورلڈ وائڈ۔ ایک یونانی نجوم کہلاتا ہے، ایک ہندی نجوم کہلاتا ہے، یا مشرقی یا مغربی نجوم، یا ٹراپیکل اور سیڈریل زوڈیک کہا جاتا ہے اسے ٹھیک ہے۔ بنیادی طور پہ۔ جو ٹراپیکل زوڈیک ہے وہ موویبل زوڈیک ہے۔ زمین جو ہے بیسیکلی، زمین جو ہے وہ کرہ ہے ایک، اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور جو دو حصہ میں تقسیم کرنے کی جو لائن ہے وہ خط استوا ایکویٹر کہلاتی ہے، جس کو آپ ایکویٹر کہتے ہیں، وہ فرضی لائن جو زمین کے عین درمیان پہ سے گزر رہی ہے۔ بالکل اسی کے بالکل ساتھ ہی، بالکل آپ کہہ لیں کہ ایک کیلیسٹیل ایکویٹور ہے جو اس کے بالکل مماثل ہے، اس کے ساتھ ہی فرضی طور پہ چاروں طرف زمین کے گرد، اور زمین جو ہے اپنے محور پہ ٹلٹڈ ہے 23 ڈگریز، ٹھیک ہے، اور کرہ ہے، مطلب گول بیز بھی ہے زمین، ٹھیک ہے، گول نہیں ہے، گول شیپ میں نہیں ہے، بیز بھی ہے۔ تو وہ رستہ جس پہ زمین سفر کرتی ہے سورج کے گرد، بظاہر وہ ایسا لگتا ہے کہ سورج زمین کے گرد سفر کر رہا ہے، وہ اکلپٹک کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی زمین کا وہ راستہ جس کے ذریعے وہ سورج کے گرد سفر کرتی ہے، اس راستے پہ، اور جس پہ ایک سال بالکل کا عرصہ گزرتا ہے، جس کو ہم ایک سال کہتے ہیں، اکلپٹک کہتے ہیں۔ اور بظاہر وہ ایسا لگتا ہے کہ مشرق سے مغرب کی جانب سورج جا رہا ہے، ایکچولی زمین مغرب سے مشرق کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو زمین کا جو مدار ہے وہ بھی ٹلٹڈ ہے۔ وہ جس جگہ سے خط استوا کیلیسٹیل ایکویٹر کو انٹرسیکٹ کر رہا ہے، اسے جو ہے وہ ایک جگہ سے ورنل ایکویناکس کہا گیا ہے، ایک جگہ سے آٹمنل ایکویناکس کیا گیا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جب سورج ان جگہوں سے گزرتا ہے، تو 21 مارچ کو جو ہے وہ بہار کا آغاز ہوتا ہے، اور اسی طرح دسمبر میں جو ہے وہ خزاں کا آغاز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو ٹلٹ ہے 23 ڈگریز کا، ایکچولی اسی کی وجہ سے موسم بھی بنتے ہیں۔ بالکل بالکل، اور یہ مستقل جو ہے زمین حرکت میں ہونے کی وجہ سے یہ جو ٹلٹ ہے یہ بھی 26,000 سالوں میں موو ہو رہا ہے، مستقل یہ ٹلٹ ہو رہا ہے، اور تقریباً ہر سال 50.2 سیکنڈ کا فاصلہ آ جاتا ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ٹراپیکل زوڈیک کی بات ہوئی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو زمین جہاں موجود ہے کائنات میں، ملکی وے میں، جو ہماری گیلیکسی ہے، جس کو ہمارے ملکی وے جو کہا جاتا ہے، کہکشاں ہیں ہماری، جی، اسے ملکی وے کہا گیا ہے، اس کے گرد مختلف قسم کے ستارے ہیں جو ایکچول ستارے ہیں، ان سے مختلف قسم کی شکلیں بنی ہوئی ہیں، ان میں مختلف قسم کی شکلیں ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں بیل کی شکل بن رہی ہے، کہیں عورت کی شکل، مرد کی شکل، کہیں جو ہے وہ شیر کی شکل، تو حمل، سور، جوزہ۔ یہ کانسٹنٹلی، یہ ظاہر امیجز بھی ہم ساتھ ساتھ دکھا رہے ہیں تاکہ ناظرین کے لیے تو یہ علم نیا ہے۔ جی بالکل، ٹھیک ہے، اور یہ ان میں دو طرح کی تقسیمیں ہیں، ایک تقسیم جو ہے وہ بروج کی تقسیم ہے، ایک منازل کی تقسیم۔ اچھا، میرا ایک سوال ہے یہاں پہ، کیونکہ ہم چاہیں گے کہ ناظرین کے لیے اس کو آسان کیا جائے۔ یہ جو شکلیں بن رہی ہیں، یہ بیل کی شکل، یہ وہ زوڈیک سائنز ہیں؟ یہ زوڈیک سائنس تصور کیا گیا، ایکچوئل نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک کسی کتاب میں آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو ایک دیا جاتا ہے کہ مختلف ڈاٹس لگے ہوتے ہیں، اور ایک شکل دے دی جاتی ہے کہ آپ ان ڈاٹس کو ملا کے ایک مخصوص شکل بنائیں۔ ٹھیک ہے، تو پورا زمانہ قدیم میں ان مختلف شکلوں میں جو ستارے جو ہیں، جو سب سے زیادہ نمایاں ستارے ہیں، ان نمایاں ستاروں کو جوڑ کے مختلف اشکال بنائی گئیں، جن اشکال کے حوالے سے ان بروج کا نام رکھا گیا۔ جو نمایاں ستارے ہیں، ستارے تو بہت سارے ہیں، ایک جھرمٹ ہے، لیکن ان میں جو بہت نمایاں چمکتے ہوئے ستارے، اور کل ہم نے پچھلے پروگرام میں برج کی ڈیفینیشن بھی یہی لی تھی۔ جی بالکل، کہ جو نمایاں ہو، نمایاں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ شکلیں جو ہیں، ان کو چونکہ زمین کا جو مدار ہے، جس مطلب جو راستہ ہے جس پہ زمین گھوم رہی ہے سورج کے گرد، وہ گول ہے، اور اگر دائرے کو آپ ڈیوائیڈ کریں 12 حصوں میں، جیسے کہ 12 مہینے بھی ہیں، تو وہ 30 درجے کا ایک حصہ بنتا ہے، 30 ڈگریز کا، 360 درجے کا ایک گول دائرہ ہوتا ہے، اس کے 30 ڈگری کا ایک حصہ بنایا جائے تو 12 حصے بنتے ہیں، جنہیں 12 بروج کا نام دیا گیا۔ 360 divided by 30 will give you 12۔
12 حصے بنے, یہ جو امیج میں نظر بھی آ رہا ہے. اسی طرح سے ان کو مزید تقسیم کیا گیا ہے ایک اور چھوٹے حصے میں جو کہلاتا ہے منزل, کانسٹلیشن, مینشن یا نچھتر, نکشتر کہا جاتا ہے جسے ہندی زبان میں. اور نکشتر کا مطلب ہے, نقش کا مطلب ہے میپ, شتر نقشہ تارا, نقشہ تارا, تارا مطلب اسٹار, میپ اسٹار میپ. تو یہ مختلف قسم کے جو ستارے مختلف جو شکلیں بنا رہے ہیں ان کو کانسٹلیشنز یا منازل کہا گیا. یہ چھوٹی تقسیم ہے مزید برج سے. ایک منزل جو ہے وہ 13 ڈگری 20 منٹس کی ہوتی ہے, ٹھیک یا 13 درجے 20 دقیقے کی ہوتی ہے, اور 27 منازل مل کے کم و بیش 28 منازل. ایک منزل کو علم نجوم میں جو ہے وہ ہندی نجوم میں جو ہے اسے ذرا سا مختلف چیزوں میں لیا جاتا ہے, مختلف چیزوں میں نہیں لیا جاتا, اور جو علم یونانی علم نجوم ہے اس میں 28 منزلیں لی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو چاند کو ہر روز چاند ایک منزل سے گزرتا ہے, اور چاند کی منازلوں کا ذکر قرآن شریف میں بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. کہ چاند کی منزلیں مقرر کر دیں, تو وہ 28 یا 29 دنوں میں تمام منازل کو کراس کر کے تمام 12 بروج کراس کر جاتا ہے. سب سے تیز ترین سیاروں میں جو سیارہ ہے وہ قمر ہے, مون, ٹھیک ہے, چندر جسے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہر ایک جو اچھا, یعنی میری فہم کے لیے 28 دنوں میں چاند ان تمام 12 بروج سے گزر جاتا ہے. بالکل. 2.25 دن ایک برج میں رہتا ہے. اوکے. ٹھیک ہے. اور ایک دن ایک منزل میں رہتا ہے. 2.25 دن ایک برج میں رہتا ہے اور ایک دن ایک منزل میں رہتا ہے. اچھا, یہ منزل وہی اس کو انگلش میں ہاؤس کہتے ہیں؟ نہیں, ہاؤس ڈفرینس ہے. اچھا. ہاؤس جو ہے ایک طرح سے اسائن کر دیا گیا ہے ایسٹرولوجیکل کیلکولیشن کے لیے. 12 برج تو چونکہ موو کر رہے ہیں زمین کے ساتھ ساتھ, اور ہاؤس جو ہے فکس ہیں. ایسے ہی جیسے آپ نے ایک زمین کے 12 حصے کر لیے اور ان کو مختلف قسم کی منصوبات دے دیں. ٹھیک ہے. آسانی کے لیے. پہلا گھر انسان کی اپنی شخصیت, اس کی شکل و شبہات, اس کے ذات کے بارے میں. دوسرا گھر اس کی خوراک, اس کا خاندان, اس کی زبان, اس کی ایکومولیٹڈ ویلتھ, جمع پونجی. تیسرا گھر, اسی طرح 12 گھروں کو مختلف قسم کی منصوبات دی گئیں. کائنات کی تمام چیزوں کو 12 گھروں کی منصوبات میں ڈال دیا. یعنی اگر میں اس کو چھوٹا کروں کیونکہ بریک لینا ہے, تو لائف, ویلتھ, بردرز اینڈ سسٹرز, پیرنٹس, سنس, ہیلتھ, میرج, ڈیتھ, ٹریولز, آنرز, فرینڈز, اینیمیز, اس قسم کی چیزیں, تمام چیزیں, یہاں تک کہ آپ کا کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, آپ کے جسم کی کھال, تمام چیزوں کو 12 بروج میں تقسیم اور 12 گھروں میں ڈال دیا گیا ہے. اچھا, اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن, اور ظاہر ہے کہ ہم آپ کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس علم کی بیسکس کو, اور ظاہر ہے ایک محدود وقت میں ہم موٹی موٹی باتیں ہی سن سکتے ہیں. ظاہر ہے سالوں کا وقت چاہیے اس طرح کے علوم کو سمجھنے کے لیے. It's a very interesting discussion, and we are actually trying to explore in a very short while, in a very short time, the basics of astrology. وقفہ لیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے.